السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوست اور احباب یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہے، تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں، دل کے اندر سے ہم حسد کو نکالیں، بغض کو نکالیں، کینے کو نکالیں، نفرت کو نکالیں۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ہم نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا، ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ فرض روزہ رکھا، صبح سحری کے لیے اٹھے، پورے دن ہم نے روزہ رکھا، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، اور مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہم نے روزے کو افطار کیا، رات تراویحوں کا اہتمام کیا، ختم قرآن کا اہتمام کیا، لیکن دل کے اندر حسد بغض موجود ہے، نفرت موجود ہے، کینہ موجود ہے، میرے دوستو بھائیو، اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ رمضان سے پہلے ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم سازشوں کو ختم کریں، ہم دل سے حسد کو نکال دیں، ہم بغض کو نکال دیں، ہم کینے کو نکال دیں، ہم اختلاف کو ختم کریں، سیاسی اختلافات ہو، مذہبی اختلافات ہو، اپنوں کے ساتھ اختلافات ہو، غیروں کے ساتھ اختلافات ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اختلافات ہو، ہم ان سب اختلافات کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہ اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا، میں روزہ رکھوں گا، میں سحری کر کے روزے کی ابتدا کروں گا، میں پورے دن پیاس اور بھوک کو برداشت کروں گا، میں مغرب کے اذان کے ساتھ روزے کو افطار کروں گا، میں عشاء سے تراویحوں کا اہتمام کروں گا، ختم قرآن کا اہتمام کروں گا، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے، ہم نے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ اس نے ہمیں دھکا دیا، میں اسے کیوں معاف کروں؟ اس نے ہمیں گالی دی، میں اسے کیوں معاف کروں؟ اس نے مجھے برا بلا کہا، میں اسے کیوں معاف کروں؟ اس نے میرے حق کو دبایا ہے، میں اسے کیوں معاف کروں؟ اس نے میرا حق کھایا ہے، میں اسے کیوں معاف کروں؟ نہیں، جو کچھ بھی کیا ہے
ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعامات سے نوازیں گے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ معاف کرنا ہم سیکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ایک صحابی جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا، اس دروازے سے جنتی آئے گا، اس دروازے سے جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، دروازے سے جو صحابی داخل ہوئے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتیاں ہیں۔ دوسرے دن پھر یہی بشارت دی، اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پھر وہی صحابی اس دروازے سے داخل ہوئے۔ 3 دن مسلسل جس صحابی کے بارے میں میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی، اس کا عمل کیا تھا؟ وہ تہجد گزار تھا، وہ عبادت گزار تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو سب صحابہ میں سب سے زیادہ دیندار ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ دن کو روزہ، پوری رات نوافل میں، تہجد کا اہتمام، اور ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں دن میں۔ جس صحابی کے بارے میں حضور نے بشارت دی جنت کی، اس صحابی کا کام یہ نہیں تھا۔ اس صحابی نے دن میں قرآن، پورے دن روزہ، پوری رات نوافل میں نہیں گزارے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص شادی کی رات ہے، جیسے دلہن کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دلہن انتظار میں، اور یہ صحابی رسول مصلی بچھا کر نوافل میں مشغول ہو گئے۔ بیوی نے کچھ لمحہ انتظار کیا، وہ خیر کا زمانہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر نوافل میں، اللہ کی یاد میں، سجدے اور رکوع میں مصروف ہیں، اس نے بھی جا نماز بچھایا اور وہ بھی اس میں مشغول ہو گئی۔ کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ جب عمرو بن عاص نے پوچھا کہ رات کیسے گزری، تو ان کی بیوی نے بتایا کہ رات ایسے گزری۔ تو انہوں نے فوراً بیٹے کو نہیں جھڑکایا، بیٹے پر غصہ نہیں کیا، اور فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے عرض کیا
تو حضور نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی آپ نے اپنے معمولات میں کمی کرنی ہے، پورے دن میں جو صحابی قرآن ختم کرتے ہیں، کہا کہ کچھ لمحہ آپ نوافل پڑھیں گے، پھر کہا ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں ہوگا، کہا نہیں یا رسول اللہ میری طاقت زیادہ ہے، کہا چلو 15 دن روزہ اور 15 دن روزہ نہیں ہوگا، کہا نہیں پھر میری طاقت زیادہ ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول جس کے بارے میں حضور نے 3 مرتبہ 3 دن جنت کی بشارت دی، اب حضرت عبداللہ بن عاص کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر ان کا عمل کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، کسی کتاب میں نہیں، میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ انہوں نے کہا چاچو میں آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہے کہ والد صاحب سے کچھ کشمکش ہو گئی ہے اور آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے، وہ عمل نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بات تو ان کے دل میں ہے کہ ان کو تو ظاہر نہیں کیا۔ اب جب رات ہوئی، اب یہ انتظار میں ہیں، چادر منہ پہ ڈال کر اب یوں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا عمل کریں گے۔ وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، آرام سے سو گئے۔ اب یہ پورے رات انتظار میں ہیں کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فجر کے اذانوں کے ساتھ اٹھے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر وہ آئے اور اپنی جگہ پر لیٹ گئے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تیسری رات پھر ایسا ہوا۔ اب یہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور وہ ایسا وقت تھا کہ منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، کیسے نہ ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے۔ جب تیسرا دن ہوا، یہ رخصت ہونے لگے، تو انہوں نے پوچھا چاچو کیا عمل ہے؟ دل کی بات کھول دی اور راز بتا دیا کہ کوئی کشمکش، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے بارے میں محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، حضور کا فرمان، حضور کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی بات ہے، لیکن میں ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑ نہیں پا رہا، کیا راز ہے اس میں، کیا جوڑ ہے اس میں، کیا موافقت ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر کچھ نہیں ہے، دل صاف ہے، یہ ٹکڑا صاف ہے۔ اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، دل کے اندر حسد نہیں آتا۔ اللہ کسی کو عزت دیتے ہیں، دل کے اندر فرق نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت سخت کام ہے، یہ تو میری بس کی بات نہیں ہے،
یہ تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کے اندر حسد کا آنا، بغض کا آنا، کینے کا آنا، یہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو آتا رہے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اسے صاف کرنا ہے۔ جیسے ہمارے چار دیواری کے اندر، صحن کے اندر خواتین جھاڑو اٹھاتی ہیں اور کچرے کو صاف کرتی ہے، مٹی کو صاف کرتی ہے۔ مٹی کا کام ہے آنا، گندگی کا کام ہے ہو جانا، صحن گندا ہو جاتا ہے، دھول آ جاتی ہے، لیکن جھاڑو کا کام ہے، صفائی کرنے والے کا کام ہے اسے صاف کرنا۔ یہی مثال ہماری دل کی ہے۔ حسد نے آنا ہے، بغض نے آنا ہے، کینے نے آنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اسے روزانہ صاف کرنا ہے، ہم نے اسے روزانہ دھولنا ہے، اس دھول کو صاف کرنا ہے، ہم نے اسے دھونا ہے، معاف کرنے کے ذریعے سے دھونا ہے، اللہ کی یاد سے ہم نے اسے دھونا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہم نے اسے دھونا ہے، حضور کے فرمان سے ہم نے اسے دھونا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کر کے ہم نے اسے دھونا ہے۔ دل کو صاف کرنا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس کو دیا ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، نفس کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنا کام نہیں کر رہے، ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے، ہم سستی اور کاہلی کر رہے ہیں، ہم کمی کر رہے ہیں، ہم صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے۔ ہر شخص کے دوست اور دشمن ہوا کرتے ہیں، مخالف ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے حسد کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے بغض کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے کینے کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کی مخالفت کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرنا ہے۔ میرے بارے میں اتنے لوگ کہتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرے دل میں ذرہ برابر اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی مخالفت نہیں آتی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اتفاق اور اتحاد کی دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ، اس نفرت کے بجائے، اس حسد اور بغض کے بجائے، یا اللہ اس کے دل میں محبت عطا فرما۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم اپنے زندگی کا یہ مشن بنائیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کو معاف کرنے والا بہت پسند ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، احسان والا معاملہ کریں، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، مقصد کے لیے، لالچ کے لیے نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ عزت دینے والا وہ ذات ہے، ذلت دینے والا وہ ذات ہے۔ نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو شہرت دے سکتا ہے، سب کچھ میرا رب دیتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب اور کامران فرمائیں گے، اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اگر اس میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب